اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ ابھی یعنی کہ ماضی قریب کی بات ہے جب کہہ لیں کہ ہمارا بچپن ہوتا تھا تو ہمارے گھروں کا آغاز بڑوں سے لے کر کے چھوٹوں تلک جب بھی صبح ہم اٹھتے تھے نا تو گھروں میں آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے تھے۔ تو آج کل یہ چیز ہم سے چھوٹ چکی ہے۔ سورہ طٰہٰ ہے 16ویں پارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جب انسان میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے نا، جیسے ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیا کے اندر انہیں یہ عذاب پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ جتنا بڑا بھی کاروبار ہو، جتنی بھی چیزیں ہو نا، اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، برکت وہاں سے چھن جاتی ہے۔ یہ دنیا کا عذاب ہے۔ اور قرآن مجید سے بے رغبتی کرنا، اسے چھوڑ دینے کا آخرت میں کیا عذاب ہوتا ہے، وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن جب سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے نا تو اللہ رب العالمین ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور آگے قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کہیں گے کہ اے اللہ قال رب لم حشرتنی اعمی، اللہ آج ہمیں اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ ہم تو بڑی دور دور تک دیکھا کرتے تھے، وقد کنت بصیرا، تو اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، ایسے ہی دنیا میں میری آیات آئی تھی نا تیرے پاس، تو انہیں بھلاتا رہا، بھولتا رہا، تو آج اسی طرح ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے نا، اس سے دل لگا لیں، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے سے انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے امام صاحب نے۔ امام فضیل بن عیاض ہیں اور یہ وقت کے رہزن ڈاکو ہیں، بہت بڑے، اور اتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ ان کی دہشت یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے ان کا نام لیا کرتی تھی۔ اور فضیل بن عیاض کی وجہ سے نا قافلے جو آتے تھے مال والے، وہ ان کے علاقے میں نہیں رکا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہاں فضیل ڈاکو ہے اور وہ ہمیں لوٹ لے گا۔ اور وہ فضیل بن عیاض ایک دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے کہیں پہ گئے تو ایک گھر کی نا چھت پہ چڑھے، رات کا وقت ہے، تو ایک گھر کی چھت پہ چڑھے نا تو ایک آدمی دوسرے گھر کی صحن میں، رات کا وقت ہے، تنہائی کے عالم میں نا وہ قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن مجید تلاوت کر رہا ہے نماز کے اندر۔ اور وہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی نا جب اس نے، کہنے لگا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا آدمی، تو الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم، جب یہ آیت پڑھی تو فضیل بن عیاض نے یہ آیت سنی نا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو جب یہ آیت سنی نا انہوں نے، تو اس کا ترجمہ ہے کہ ایمان والوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کے دل اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل کیوں نہیں دہل جاتے؟ تو یہ ترجمہ ان کے ذہن میں آیا تو نا دل میں سوچنے لگے، فرمانے لگے کہ اے فضیل یار دیکھ، تجھے اللہ سے کیوں نہیں ڈر لگتا؟ تو بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا۔ وہ بندہ دیکھ، رات کی تنہائی ہے، رو رہا ہے اللہ کے سامنے، قرآن پڑھ رہا ہے، اسے بھی تو اللہ رزق دے رہا ہے نا، تو ڈاکے نہیں ڈالے گا تو بھوکا تو نہیں مر جائے گا، فضیل تجھے اللہ سے کیوں نہیں ڈر لگتا؟ تو امام فضیل بن عیاض نا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے تو یوں نا سوچنے لگ جاتے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں آنے لگا۔ وہیں سے نا ڈاکے کا ارادہ، چوری کا ارادہ ختم کیا اور راستے سے نا گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ جب گھر کی طرف آتے ہوئے نا راستے کے اندر ایک قافلے کے ساتھ ملاقات ہوئی، قافلے والے کہنے لگے کہ نا یہاں پہ نہ رکو، قافلے والے کہنے لگے کہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، رات ہے، تھک گئے ہیں، ابھی سوتے ہیں، پھر صبح کو چلے جائیں گے۔ تو ایک آدمی کہنے لگا یہاں پہ پڑاؤ نہیں ڈالنا، تمہیں نہیں پتا یہاں پہ فضیل ڈاکو رہتا ہے، اگر ہم یہاں پہ ٹھہرے تو فضیل ہمارے مال کو، عزتوں کو لوٹ لے گا، یہاں پہ نہیں ٹھہرنا۔ تو وہ کہنے لگے، فضیل بن عیاض یہ باتیں سن رہے ہیں تو انہوں نے نا قافلے کو روک لیا، کہنے لگے قافلے والوں رکو۔ قافلے والوں کو روکا اور کہنے لگے کہ جس فضیل کی تم بات کر رہے ہو نا وہ فضیل میں ہی ہوں،
اور قافلے والوں اب مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اللہ کا قرآن سن لیا ہے اور فضیل کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ اب فضیل ڈاکے نہیں ڈالتا، اب مال اور عزتیں لوٹتا نہیں ہے، آج سے میں مسلمانوں کے مال اور عزتوں کا دفاع کروں گا۔ اے قافلے والوں تم یہیں پہ ٹھہر جاؤ، اب قرآن سن کر کے میری زندگی بدل گئی ہے۔ یہی بات علماء کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے انسان کی زندگی جو ہے نا وہ بدل جاتی ہے۔ تو یہی فضیل بن ایاز وہ ڈاکو تھے، پھر نہ آئے، وہ قافلے والوں کی رکھوالی کر کے گھر میں آئے اور دین کا علم سیکھنا شروع کر دیا۔ دین کا علم اتنا سیکھا، حدیث کا علم اتنا سیکھا کہ پھر فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نا اتنا دین کا علم سیکھنے کے بعد فضیل رحمہ اللہ جو ہے یہ محدث بن گئے اور حدیث کے استاد بن گئے۔ اور شاگرد بیان کرتے ہیں نا کہ فضیل بن عیاض کو نا ہم نے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا، ایسے کھلکھلا کر کے ہنستا ہوا ہم نے نہیں دیکھا۔ تو شاگرد کہنے لگے، پوچھا کہ آپ کیوں نہیں ہنستے، کیوں نہیں مسکراتے؟ تو فضیل بن عیاض نے کہا کہ لوگوں میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے اتنا ڈر لگتا ہے نا کہ اس لیے میری ہنسی نکلتی نہیں ہے، میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں۔ قرآن پڑھ کے میری زندگی یوں تبدیل ہو گئی ہے کہ مجھے اللہ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ مجھے ہنسی آتی نہیں ہے۔ تو وہ فرمانے لگے میں اس دن ہنسوں گا جس دن مجھے یقین ہو گیا نا میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، تب میں ہنسوں گا۔ تو فضیل بن عیاض کون ہے؟ ان کے شاگردوں میں امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری، جس حدیث کا ہم حوالہ دیتے ہیں نا کہ صحیح البخاری، وہ امام بخاری کے استاذ بنے پھر فضیل بن عیاض۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ فضیل بن عیاض اگر اس کے پاس کوئی اور نیکی نہ بھی ہو نا تو فضیل اللہ کی بارگاہ میں کہہ دینا کہ اللہ میں نے محمد بن اسماعیل البخاری کو تیار کیا تھا، اللہ اس کو حدیث پڑھائی تھی، تو یہی شاگرد ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو فضیل بن عیاض وہ شاگرد لکھتے ہیں کہ جب فوت ہوئے نا تو اتنا کھلکھلاتا ہوا چہرہ اور مسکراتے ہوئے چہرے سے فضیل بن عیاض دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، اور شاگردوں کو وہ بات یاد آئی کہ ہمیں یقین ہے کہ فرشتے فضیل بن عیاض کے پاس آئے ہوں گے اور انہوں نے کہا ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس نکل اپنے رب کی طرف۔ تو فضیل کو یقین ہو گیا ہوگا کہ فضیل کے رب نے اس کے گناہ سارے معاف کر دیے۔ تو یہ قرآن پڑھنے سے انسان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہم بھی ترجمے سے قرآن پڑھیں گے، سیکھیں گے تو اللہ ہماری زندگیوں سے بھی گناہوں کی نجاستوں کو نکال کر کے اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔